امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی کہ اے امیر المؤمنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ ملزم بولا، جی ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی کہ 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ اس عظیم قائد سیدنا عمر فاروق نے کچھ دیر سر جھکایا، سوچا، غور کرنے کے بعد سر اوپر اٹھایا اور آپ نے فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ کو ایفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ حضرت عمر فاروق کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لیا اور حضرت ابو ذر غفاری کے پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزر گئے اور جب تیسرا دن آ گیا، جلیل القدر صحابہ مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے، دونوں مدعی بھی آ گئے اور حضرت ابو ذر غفاری بھی آ گئے، اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ کو ابو ذر غفاری کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں آ حاضر ہوا۔ اس کے جسم کا پسینہ بہہ رہا تھا، چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانسیں پھول گئی تھیں۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اسے بجا لایا، امانت سپرد کر کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ملزم، بتا کون سی امانت سپرد کی؟ ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہوا کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی، جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اسے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جو اس کا اصل حقدار تھا۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا، آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا
تو مجھے خیال آیا کہ اگر برے مجمع میں میں بھی اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ اتنے آدمیوں میں کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا۔ اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل بھی جانتا تک نہ تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ یہ وعدے کا پکا ہے، اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ سن کر حاضرین محفل اشک بار ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں۔